ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص عراق سے انتہائی بدحال اور بے سر و سامانی کی حالت میں واپس آیا۔ وہ شخص جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرہ جو ہے وہ مان پڑ چکا تھا۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو اس کے دوستوں نے دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے اور اس سے اس کے حال کے بارے میں جاننا چاہا۔ دوستوں نے اس شخص سے سوال کیا، کیا تم عراق میں اس قدر مصیبت میں پھنس چکے تھے اور تم اتنے پریشان حال اور خستہ حال واپس آئے ہو؟ کیا تمہیں وہاں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ در حقیقت یہ سفر میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ میں نے عراق میں بہت اچھے دن گزارے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سفر میرے لیے کامیاب رہا۔ دوست اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ شخص جس کی حالت اتنی خراب تھی، وہ کس طرح اپنے سفر کی تعریف کر سکتا ہے؟ ان میں سے ایک دوست نے حیرت سے پوچھا، لیکن تمہاری حالت جو ہے وہ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ تم تو بالکل سر و سامان کی حالت میں اور خستہ حال نظر آ رہے ہو۔ تم نے آخر کیا حاصل کیا؟ اس شخص نے فخر سے جواب دیا، میرے دوستو، اگرچہ میں ظاہری طور پر تمہیں اس حال میں نظر آ رہا ہوں، لیکن خدا کے فضل سے میں اندر سے بہت مطمئن ہوں۔ عراق میں خلیفہ مجھ پر بے حد مہربان تھا اور مجھے 10 قیمتی اپنے لباس بھی دیے۔ اللہ خلیفہ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، اس نے دعا دی۔ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ سن کر دوستوں کے چہرے پر اور بھی حیرت جو ہے وہ نمودار ہو گئی۔ انہوں نے کہا، خلیفہ نے تمہیں 10 قیمتی لباس دیے اور پھر بھی تم اس حال میں ہو، ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں؟ تمہارے الفاظ اور تمہاری حالت میں تضاد ہے۔ اگر واقعی خلیفہ نے تمہیں 10 قیمتی لباس دیے تھے تو وہ کہاں ہیں اور تم نے ان میں سے ان کا کیا کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، خلیفہ نے مجھے 10 قیمتی لباس دیے اور میری ہر ضرورت پوری کی اور مجھے کچھ کھانے کی چیزیں اور دوسرے انعام بھی دیے، لیکن میں نے وہ تمام مال اور لباس جو ہے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیے۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مجھے آخرت میں بھی بہت بڑا انعام ملے گا۔ میں نے اپنی زندگی کی دولت اللہ کے نام پر قربان کر دی تاکہ اس کے بدلے مجھے عمر دراز اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ دوستوں نے اس کی یہ بات غور سے سنی اور پھر کہا، تمہاری بات سننے میں تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن تمہاری حالت یہ بتا رہی ہے کہ شاید کچھ تم نے کہا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اگر تم واقعی خدا کی راہ میں خیرات کر چکے ہو تو تمہاری ظاہری حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ ایک دوست نے کہا، جب کوئی شخص اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اندرونی طور پر پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں خوشی اور اطمینان ہوتا ہے جس میں اس کے چہرے پر حیا ہوتا ہے، لیکن تمہارے چہرے پر ایسی کوئی روشنی نہیں۔ تمہارا چہرہ بہت غمزدہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے خیرات کی اور پھر بھی تمہارے دل میں اتنی بے سکونی جو کہ تمہارے چہرے سے حیا ہو؟ ایک اور دوست نے کہا، اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم نے شہد کھایا ہے تو تمہارے منہ سے لہسن کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دل کی حالت کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ دل کی مثال ایک بڑی حویلی کی طرح ہوتی ہے جس کے ہمسائے ہر دراڑ، سوراخ اور دیوار کے ذریعے اس کے اندر کے حال سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ تمہارے چہرے اور تمہاری جسمانی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس شخص نے یہ باتیں سن کر محسوس کیا کہ اس کے دوست نے اس کی اصلی حالت کو سمجھ لیا ہے، اسی لیے اس کو شرمندگی اور ندامت کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے اپنی ظاہری حالت اور الفاظ کے ذریعے جو چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی حقیقت اس کے چہرے اور حالت سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔
کیونکہ وہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سچائی اور حقیقت کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان اپنی اصلی حالت کو تسلیم کر لے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرے تو وہی اس کے لیے حقیقی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کو مان لینا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ دکھاوے اور جھوٹ کے ذریعے کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دل کی حالت اور حقیقت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے۔